تو پچھلا ہفتہ آپ نے جا کے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ آپ نے مجھے سلیبس دیا جو پڑھنے کے لیے، تو اس سے پڑھ کے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کاؤنسلنگ شروع کرواؤں. ٹھیک ہے، آپ ایگری ہیں اس کے لیے؟ آپ کو کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو میں نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا تھا او سی ڈی کے بارے میں، کچھ پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا. اس سے کوئی سمجھ میں آئی چیزیں؟ جی، اس سے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اسے ختم کیا جا سکتا ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس میں مختلف طریقے ہیں دوائیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جی. دوائی تو آلریڈی آپ لے رہے ہیں اور کافی دیر سے آپ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، کوئی تو وسوسے آپ کے لیے 12 سال سے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہم نے لسٹ بنائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مل جل کے دیکھتے ہیں اس میں کہ جو چیزیں آپ اس ہفتے میں بہتر کر سکیں. جی. ٹھیک ہے، ایک تو میں آج دوبارہ آپ کو او سی ڈی کے بارے میں مزید بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ او سی ڈی اور اس کے علاوہ جو ہم نے لسٹ مل جل کے بنائی تھی، اس میں سے ہم چیزیں طے کر لیں گے کہ کون سی اس دفعہ ہم اپنے ایجنڈے میں رکھنا چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے ان میں سے کون سی جو ہیں اس ہفتے میں آپ چیزیں کر سکتی ہیں جو ہم نے لسٹ بنائی تھی؟ سٹارٹ کی ساتھ لگا لیں 3 یہ والی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو شروع کریں جن میں خوف کم ہے، جس میں پریشانی کم ہے. جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ یہ قرآن پاک والا، اس میں 50% تک ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور تھا یہ جس میں مجھے جسم ناپاکی تھا، یہ 40% ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 کر سکتے ہیں اس کے؟ جی صاحب، 2 کم سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ ہو کہ ایک دم آپ کی گھبراہٹ بڑھ جائے پھر ہم سے یہ چیزیں بھی نہ ہوں. جی. ٹھیک ہے، تو ہم ہر دفعہ اس طرح ہی طے کر لیا کریں گے 1-2 چیزیں جتنے پہ آپ ایگری ہوں گے، جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لسٹ ہم نے اسی لیے بنائی کہ کم از کم درجہ بدرجہ ہم چلتے جائیں، کم خوف سے زیادہ کی طرف جائیں، تاکہ آپ کو مشکل نہیں ہو، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہو، کیونکہ جب بندہ سٹارٹ لیتا تو اس میں مشکل ہوتی چیزیں کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہم ایک تو ہم نے طے کر لیا کہ ایک جسم والی بات پھر بازار جاتے ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ یہ قرآن پاک والا. ٹھیک ہے، یہ 2. اچھا، آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ تفصیل سے یہ سکھاؤں، سمجھاؤں گی، تو ہم مل جل کے اس کو سمجھتے ہیں. یہ میں نے بتائی تھی آپ کو تکلیف او سی ڈی، obsessive compulsive disorder. او کا مطلب ہے obsession. obsession اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں سوچ آنا. کئی دفعہ ہم وسوسہ بھی کہہ دیتے ہیں، کئی لوگ وہم کہہ دیتے ہیں، اور کئی خیال کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی سوچیں جو بار بار آتی ہیں اور آپ کی زندگی میں پھر مداخلت کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی سوچیں خود بخود آتی، بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. obsession کا مطلب ہے سوچ، وسوسہ، خیال، وہم جو بار بار آتی، مداخلت کرتی ہیں اور خود بخود آتی، انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک تھوڑا سا میں اور آپ کو یہ سمجھا دوں کہ نارمل سوچیں جو ایسی ہوتی ہیں عام روٹین میں، وہ دماغ میں رک نہیں جاتی، رکتی نہیں ہے، اڑ نہیں جاتی. اب وسوسوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں خیال، اس میں سوچ دماغ سے نکلتی نہیں. جب بھی ہم اس صورتحال میں اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچ پھر بار بار ذہن میں آنا شروع ہو جاتی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب آپ کے ذہن میں جیسے آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں یا بازار سے گزرتے ہوئے آپ کا کندھا یا جسم کو ٹچ ہو جاتی چیز تو جسم کی، اس وقت ہی آپ کے ذہن میں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسرا حصہ کمپلشن، اردو میں اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ رد عمل ہے، رسپانس ہے. رسپانس اردو میں ہم اس کو رد عمل کہہ دیتے ہیں. ڈی سے مطلب ڈس آرڈر، خلل. جیسے عام بیماریوں کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس کو شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی، تو نفسیاتی جتنے بھی مسئلے ہیں، ذہن کی پریشانی، ان میں ڈس آرڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خلل. ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں بہت اہم ہیں، مین ہیں، جیسے ایک obsession خیال آنا اور دوسرا کمپلشن اس کا رد عمل دینا. اب آپ غور کریں، ایک حصہ سوچ آنا اور دوسرا اس کا رد عمل دینا. جیسے ہمیں یہ قرآن پاک کی بات اگر ہم کریں تو اس میں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ گندگی والی، ٹھیک ہے، کہ اس پر گندگی آ گئی.
جی یا پھینک دیا جیسے بتا رہے تھے. یہ سوچ جب آتی ہے جب یہ سوچ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یا کھولتے ہیں اس وقت دیکھتے ہی خیال آ جاتا ہے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, خوف آتا ہے, آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے. اور جب پریشانی گھبراہٹ آتی ہے آپ اس کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں, قرآن پاک پھر بند بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. پڑھنا ترک کر دیا. اور اس کے علاوہ جو تھا آپ اس وقت توبہ, استغفار, معافی مانگنا, ٹھیک ہے, وظیفے وغیرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, درود شریف پڑھتے ہیں جی, ٹھیک ہے. اب آپ غور کریں کہ یہ خیال آنا اوبسیشن ہے, اور جو ہم اس کا رد عمل دیتے ہیں جس میں قرآن پاک کئی دفعہ بند کر دینا اس ٹینشن کی وجہ سے, توبہ کرنی, استغفار کرنی, معافی مانگنی, وظیفے کرنے, درود شریف پڑھنا, یہ اس کے رد عمل میں چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ جی سر. تو جب آپ کر دیتے تو آپ بتاتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا اس وقت وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے, لیکن وہ دماغ سے باتیں وہ پھر بار بار اور زیادہ تیز اور زیادہ اس سے زیادہ دفعہ کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا جب سے آپ اس کی تسلی کرنے لگے یہ خیال کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ اور زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی بیماری کا ہی حصہ ہے. جی, خیال آنا بھی بیماری اور اس کا رد عمل دینا بھی بیماری کا ہی حصہ. ہم غور کرنے تھے یہ بھی بیماری اور یہ بھی. تو اسی لیے وہ سوچیں آپ کی کام نہیں ہو رہی. کچھ سمجھ آئی اس بات کی آپ کو؟ جی سر. یہ obsession بھی بیماری ہے, کمپلشن بھی بیماری, رد عمل جس کو میں اردو میں لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ ذہن میں رہے. ایک حصہ سوچ آنا اور دوسرا اس کا سوچ بھی بیماری ہے, اور رد عمل, اس کی تسلی بھی کرنا, تسلی رد عمل کی شکل میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دونوں بیماری ہیں, دونوں بیماری کے پہلو ہیں. اسی لیے آپ کی سوچیں میں دماغ سے نکلتی جتنی ہم اس کو خراب کرتے جائیں گے. اچھا, میں نے آپ کو بتایا, اب آپ کو اس کی کچھ سمجھ آئی؟ جی سر. ایک حصہ سوچ آنا وہ بھی بیماری کا حصہ, اور اس کا رد عمل دینا بھی بیماری کا حصہ ہے. اس لیے آپ کی سوچیں کام نہیں ہو رہی, بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ تسلی کریں بڑھتی جائیں. کیا کریں پھر آج کے بعد, کیا سمجھ آئی سر؟ یہ کہ سوچ کا بار بار آنا بھی بیماری ہے, اور جب اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پہ جو ہم رد عمل کرتے ہیں وہ بھی بیماری ہے. تو جتنا زیادہ ہم سوچ کو کے اوپر اس کو رد عمل دیتے جائیں گے اتنی بیماری وہ زیادہ بڑھتی جائے گی. اگر فرض کیا اب آپ کو قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں, آپ کو یہ سوچ آ جاتی نعوذ باللہ یہ گندگی والی, تو تب کیا کریں گے آپ؟ میں قرآن پاک بند نہیں کروں گی, بند نہیں کریں, اس کو پڑھتی جاؤں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت آپ کو سوچیں بہت تنگ کریں گے, پھر آپ کیا کریں گے اس وقت؟ پھر اس کو برداشت کروں گی. کس طرح؟ یہی کہ میں اپنا کام اپنا عمل جاری رکھوں گی. ٹھیک ہے, بہت اچھے, زبردست. ایک تو ہم نے اب یہ جو ہے نا رد عمل والا پہلو پہلے چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے, خیال آتا ہے آئے, لیکن ہم نے آگے سے رد عمل اس کا نہیں دینا, رسپانس نہیں دینا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوچیں زیادہ تنگ کرنے لگ جاتی ہیں, آپ کو شدت سے تنگ کرتی ہیں, لیکن ہم نے ترک نہیں کرنا. ہم نے بہت اچھا سمجھا. ہاں, میں اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جب خیال آئے گا نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے, آپ عمل تو جاری رکھیں. جب یہ بہت زیادہ شدت بڑھ جائے تو آپ اس وقت کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں. سوچوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں, ان کی تسلی نہیں کریں. اس وقت دعائیں, وظیفے, یہ جو بھی ہم اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں وہ بند کر دیں. صرف عملی طور پر کسی اور کام میں بیزی ہو جائیں. لیٹس سپوز جیسے آپ کپڑے استری کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں, کپڑے دھونے لگے, برتن دھونے لگے, سبزی کاٹنے لگے, تاکہ ہمارا دھیان ادھر لگ جائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوچ ذرا ان کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے اور کنٹرول کرنی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی بات آپ کو؟ نہیں سر. اس کی سمپل مثال ایسے یہ ہے کہ جیسے فرض کیا آپ کے گھر کوئی سہیلی آتی ہے آپ کی, اگر آپ اس کی بہت خاطر تواضع خدمت کریں تو اس کے دوبارہ آنے کے چانس کتنے ہیں؟ زیادہ. اور اگر فرض کیا آپ اس کو منہ نہیں لگاتے, خاطر تواضع نہیں کرتے, پھر وہ ناراض ہو جائے گی, نہیں آئے گی. ایسے ہی خیال ہیں یہ. ٹھیک ہے, جتنا ہم اس کو رسپانس دیں گے یہ سوچ اتنی زیادہ آتی جاتی ہے. اگر ہم رسپانس بند کر دیتے ہیں تو شروع میں یہ کچھ دن آپ کو پریشانی زیادہ ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ رہی بات کی؟ جی مشکل تو نہیں، کر لیں گے آپ یہ؟ جی ٹھیک ہے. اور جو ہے اگر فرض کیا وہ جسم والا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بازار میں جاتے ہوئے ٹچ ہو گیا کسی کے ساتھ، تب کیا کریں گے پھر آپ؟ پھر گھر میں آ کے اس ٹائم اس کو نہیں، اسی ٹائم نہیں ہوگی، پھر جب نہ ہوگا تبھی نہ ہوگا. لیکن اب میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہم سوچ کے اوپر نہیں وہ کام کریں، اس کے علاوہ کریں. کہ جیسے ہم جسم ٹچ ہو گیا کسی کے ساتھ تو ہم اس خیال آنے پر جسم کو صاف کرنے نہیں لگنے، کپڑے نہیں بدلنے. ویسے آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کیا جو بازار میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں؟ نہیں. تو ناپاکی کس طرح ہو جاتی ہے اس کا؟ میرے ذہن میں بس یہ خیال آتا ہے. ٹھیک ہے، ایگری، خیال تو آتا ہے، لیکن کوئی ناپاکی ظاہر کوئی نظر آ رہی ہوتی کسی سے لگی ہوتی؟ آپ جیسے صاف ستھرے بازار میں جاتے ہیں، باقی لوگ کس طرح سے آتے ہیں؟ باقی بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، کچھ گندے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو ٹچ ہوتے ہیں وہ زیادہ ضروری نہیں گندے ہی ہو. تو مسئلہ پھر صرف سوچ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوچ کو آگے سے رد عمل نہیں دیں تاکہ یہ سوچیں ہماری ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے جب آنے کے بعد کوشش کرنی گھر میں آ کے کسی کام میں بیزی ہو جانا، اس کے اوپر نہانے نہیں لگنے، ہم کپڑے تبدیل نہ کریں. ایک تو یہ کام کرنا ہے، اور آپ کو ایک میں سانس بریدنگ ایکسرسائز سکھاتا ہوں، یہ آپ نے کر دینی. اس سے آپ کی گھبراہٹ اور سوچوں میں بھی کمی آ جائے گی. پہلے کوشش کریں آپ مصروف کریں، اس کے بعد پھر یہ سانس والا طریقہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سانس کا طریقہ سکھاتا ہوں، ایسے بیٹھیں بالکل آپ نہیں طرح. ٹھیک ہے، کچھ پیچھے کر دیں اور ریلیکس ہونا چاہیے آپ کو. سانس لینے ہیں، اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، پھر آپ اسی طرح کیجیے گا. پہلے غور کر لیں. سانس لینا ناک سے لمبا گہرا. ٹھیک ہے. اس کو جہاں شور نہ ہو، تنہائی میں بیٹھے ہیں، ہوا والی جگہ ہو، کمر سیدھی رکھیں، ہاتھ پاؤں کسی جسم کے حصے میں اکڑاؤ کھچاؤ نہیں ہو. سانس ناک سے لینا ہے، ایسے جیسے میں نے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. لمبا گہرا سانس کر کے لے لیا آپ نے، 3-4 سیکنڈ روک کے پھر آہستہ آہستہ منہ کے راستے خارج کرنا ہے. جب آپ ایک سانس نکال دیں 4-5 سیکنڈ اگلا سانس نہیں لیں، پھر آرام سے لمبا گہرا سانس کر کے دکھائیں گے. روکے شاباش. اب آہستہ آہستہ منہ کے راستے کا. ٹھیک ہے، پورا بدن بالکل ڈھیلا، لمبا گہرا کریں اس کو. اب آہستہ آہستہ روکو. ٹھیک ہے. اس طرح میں اب چاہتا ہوں کہ آپ یہ کریں تو کم از کم ایک دفعہ میں 25 سے 30 سانس لیں. ٹھیک ہے. اور دن میں 3 دفعہ کر دیں، ایک صبح کر دیں، ایک دوپہر اور ایک شام کو سونے کے وقت کر دیں. اس سے ایک تو آپ کا خوف کم ہوگا، گھبراہٹ کم ہوگی، اور سوچوں میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک ہے. پسینے آنا، جسم کا کانپنا، یہ کافی اچھی ہے، اس میں جسم کی دردیں بھی کم ہوں گی آپ کی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے. کوئی مشکل تو نہیں، کوئی سوال تو نہیں پوچھنا آپ نے، اور اس کے بارے میں آپ کو سر مجھے سمجھ آ گئی اچھے طریقے سے وہ کر لیں گے آپ؟ چلیں ٹھیک ہے، میں یہ سارا آپ کو لکھ کے دیتا ہوں تو آپ کو یہ کر لیں. تو یہ جو ہے اس میں نمبر 1 جو ہے ہم نے طے کیا کہ ایک تو قرآن پاک کا. ٹھیک ہے. اور یہ میں لکھ رہا ہوں کہ جب خیال آئے تو اس وقت اس پر کچھ بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تسلی نہیں کرنی کسی طرح سے بھی. جی. اس پہ وظیفے، ورد، دعائیں یہ بند کر دیں. ایک تو یہ کر دیں. سیکنڈ نمبر پہ جو ہے جسم والا، جب آپ بازار میں کسی کے ساتھ جسم ٹچ ہو جائے تب گھر آ کر کپڑے نہیں اتارنے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی
जो है नहाना है, ठीक है, 2 चीज़ें। और तीसरा मैं ये लिख रहा हूँ थर्ड डिस्ट्रैक्शन, तवज्जो बढ़ाने का तरीका, ठीक है। जब ये ख्याल आपको जब ख्याल आए या घबराहट हो तो फ़ौरन अपने आप को मसरूफ़ कर लें जी, ठीक है। इसको कहते हैं ध्यान या तवज्जो बढ़ाने का तरीका जी। और तीसरा ये सांस की मशक का वो जो है दिन में 3 दफ़ा, ठीक है, सुबह दोपहर और रात को, ठीक है, हर दफ़ा 25 से 30 सांस में, ठीक है। ये आपने करना है इस हफ्ते, इसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई मुश्किल लगेगी तो आप मुझसे फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, शाबाश, इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों में बेहतर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये